پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گی گنجے بونوں کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، احمد عدنان تارک ایک دن شہزادہ عزیز پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی محسوس لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسرے سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کی ہمدردی بڑے بول سن کر بونے کی اور کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈے کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اس سے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے محل کی مرمت پر بھی خاصی رقم خرچ کر دی تھی، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے بن کر ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر آنسوؤں سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا۔ میں ابھی اس جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے عزیز کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گونگا بہرا نہ بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے عزیز کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کا ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ بتایا شہزادے کو بتایا تھا۔ شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی بڑے خوش دلی سے جواب دیا۔ پیارے بچوں،